معراج جو ہے وہ اس سیڑھی کو کہتے ہیں جو سیڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی آسمان پر جانے کے لیے۔ آپ بلندی پر تشریف لے گئے آسمانوں کی طرف، اس کو معراج کہتے ہیں۔ ابن قیم اور ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے ان کا قول یہ ہے کہ امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے جانے سے پہلے انبیاء کرام کو کرائی۔ بہرحال امامت تو کرائی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو ہے وہ امام الانبیاء والمرسلین، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام اعظم ہیں، امام الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء والرسل، اور فخر جہاں ہیں، فخر آ جہاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے انبیاء کرام سے بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ میں کرائی گئی۔ فرمایا کہ جب ہم پہلے آسمان پہ پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے نوک کیا، کھٹکھٹایا دروازے کو، پوچھا گیا من، کون ہے؟ فرمایا انا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں اور میرے ساتھ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ نے ان کو بلایا ہے، ہم اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں۔ دروازہ کھلا، حضور کا پہلا قدم پہلے آسمان پہ پہنچا، اور وہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے۔ اور مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، مرحبا اے میرے بیٹے، اے اللہ کے رسول، مرحبا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اما بعد، سورۃ النجم، یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے،
اس کی ابتدائی آیات اس خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، تمہارا ساتھی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی راہ نہیں بھولا، اور نہ ہی وہ کسی غلط راستے پر چلا ہے۔ وہ کلام نہیں کرتا اپنی خواہش سے، مگر وہی جو کچھ اللہ اس کی طرف وحی کرتا ہے۔ اسے سکھایا ہے نہایت مضبوط قوت والے نے، جو بڑی طاقت والا ہے، لہٰذا وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا، پس اتر آیا، اور یہ کہ پس وہ ہو گیا دو کمانوں کے فاصلے پر، بلکہ اس سے بھی قریب۔ پھر اس نے وحی کی اس اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کرنا تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ واقعہ معراج کا ذکر ہے اس سورہ النجم میں۔ معراج جو ہے وہ اس سیڑھی کو کہتے ہیں جو سیڑھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی آسمان پر جانے کے لیے۔ آپ بلندی پر تشریف لے گئے آسمانوں کی طرف، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار شق صدر ہوا، یعنی آپ کا سینہ انور جو ہے اس کو چاک کیا گیا، اور اس میں انوار جو ہیں وہ بھرے گئے۔ ایک جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے بچپن میں، اور ایک اس وقت جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور ایک اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ یہ بخاری شریف کی بڑی طویل حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر ام ہانی کے ہاں سو رہا تھا، تو مجھے جبرائیل علیہ السلام وہاں سے اٹھا کر لائے، ان کے ساتھ فرشتے بھی تھے، مجھے حتیم میں آ کر لایا گیا اور وہاں لٹا دیا گیا۔ مجھے وہاں اونگ آ گئی، لیکن میں سویا نہیں تھا، 2 بندوں کے درمیان میں سو رہا تھا۔ تو فرشتوں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ ان میں سے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو درمیان میں آرام کر رہے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجھے اٹھایا گیا اور میرا سینہ چاک کیا گیا، اور اس میں تھال لائے گئے مرصعاً بالجواہر والیواقیت، چمکدار، اور میرے قلب کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور میرا سینہ ویسے ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا، کوئی نشان بھی نہیں تھا۔
تو اس کا یہ معنی بھی ہے کہ زمزم کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے اگر اس کو میسر ہو تو زمزم ضرور پیے۔ گزشتہ جمعے اسرا کے بارے میں بات ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یہ جو اسرا اور معراج کا واقعہ ہے صحیحین کے علاوہ کتب صحاح میں ہے، تقریباً 25 کے قریب صحابہ کرام جو ہیں اس کے راوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو نشانیاں دکھائی گئیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام مجھے مسجد اقصی سے باہر لائے تو ان کے دونوں ہاتھوں میں پیالے تھے، ایک ہاتھ میں دودھ تھا اور ایک ہاتھ میں شراب تھی۔ تو ظاہر ہے دائیں ہاتھ میں دودھ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے کر اس کو نوش فرمایا، کیونکہ ہم سب اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، اس لیے دائیں ہاتھ کا بھی اپنا مقام ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اور اسلام بھی دین فطرت ہے۔ اللہ نے ہر بچے کو اسلام پر پیدا کیا ہے، یہ بھی حدیث ہے بخاری شریف کی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ اس کے ماں باپ جو ہیں یا اسے یہودی بناتے ہیں اگر وہ یہودی ہیں، اگر وہ مجوسی ہیں تو وہ اس کو مجوسیت سکھاتے ہیں، اور اگر عیسائی ہیں تو وہ اس کو عیسائیت سکھاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بچہ جو ہے وہ فطرت سلیم کے گھر پیدا ہوا ہے، مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ فطرت پہ رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دین اسلام فطرت ہے، اور دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، اور طریقہ ایک ہے جو قرآن میں بیان ہوا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرتا ہے اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ نقصان اٹھانے والے لوگوں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس بات کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اور وہ معراج سے واپسی پر پڑھائی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز ہو، کیونکہ نماز جو ہے وہ معراج پر فرض ہو گئی تھی۔ ابن قیم اور ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے ان کا قول یہ ہے کہ امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے جانے سے پہلے
انبیاء کرام کو کرائی۔ بہرحال امامت تو کرائی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جو ہے وہ امام الانبیاء والمرسلین، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام اعظم ہیں، امام الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء والرسل، اور فخر جہاں ہیں، فخر آن جہاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے انبیاء کرام سے بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی میں کرائی گئی۔ انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، مختصر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، مانا۔ اس لیے آپ تمام انبیاء کے رسول اور نبی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کی موجودگی میں میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آج کون نبی جو ہے وہ امامت کرائے گا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی خیال آیا کہ وہ ابو البشر ہیں، شاید ان کو امامت کے لیے کہا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی خیال آیا کہ وہ جد الانبیاء ہیں، امام الموحدین ہیں، شاید ان کو امامت کے لیے کہا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی خیال آیا کہ وہ آدم ثانی ہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑا مرتبہ عطا کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی خیال آیا کہ وہ کلیم اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی خیال کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، یا جبرائیل خذ بید محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإنہ امام الانبیاء والمرسلین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑیے اور آپ کو مصلی پر لے آئیے، کیونکہ وہی انبیاء اور رسولوں کے امام ہیں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام میں اس بات کی طرف کوئی زیادہ زور نہیں دیا گیا کہ کس رات کو معراج ہوا، کس مہینے میں ہوا۔ زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ہوش و حواس کے عالم میں جاگتی، اس میں کہ آپ جاگ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بجسم ہی و روح ہی، اور عقل و دانش کے ساتھ، ہر چیز کے ادراک کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، کیونکہ یہاں سورہ نجم یہی کہہ رہی ہے کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ آپ کا ساتھی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غلط راستے پر نہیں گئے، غلط طریقے پر نہیں چلے، طریقہ وہی تھا، راستہ وہی تھا، اور ہم ان کو لے گئے۔ اس لیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے یہ بھی گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی معراج کی رات جو ہے وہ ساری رات عبادت کرو، 100 رکعت نفل پڑھو اور صبح روزہ رکھو، یہ سنت سے اور سنت صحابہ سے، سنت ائمہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، کوئی معراج کی رات جو ہے وہ 100 نوافل نہیں پڑھے، نہ پڑھائے، نہ روزہ رکھا۔ اس لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور وہ کام جو ہے قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، تو ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ دین کیسے لوگوں نے بنا لیا، بنی بنائی باتوں پر آگے چل پڑے۔ تو اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ محفل میں جا بیٹھیں کہ یہ آج رات عبادت ہے، باقی نمازوں کا کوئی خیال نہیں، وہ نماز جو فرض ہے ان کا کوئی خیال نہیں، سیرت رسول کا کوئی خیال نہیں، روزانہ اٹھ کے شیو بناتے ہیں، یہ خیال کبھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرہ انور پر خوبصورت ترین داڑھی مبارک تھی، اور ہمیں بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ اصل ہے، یہ اصل دین ہے کہ ہم مسلمان مرد جو ہیں وہ داڑیاں رکھیں، ہماری مستورات جو ہیں وہ باپردہ ہوں، ہم پانچوں اوقات نماز کے پابندی کریں، شریعت اسلام کو اپنے اوپر بھی اور اپنے علاقے پر بھی اور اپنے ملک پر بھی اور اپنے گھر پر بھی اس کو نافذ کریں، یہ ضروری ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے یہی بات عرض کی تھی کہ اسلام ایک ہے، شریعت ایک ہے، اس میں اور کوئی نظام نہیں ہے، حضور نے ہمیں نہیں دیا، حضور نے نہ ہمیں جمہوریت دی ہے، نہ بادشاہت دی ہے، نہ ملوکیت دی ہے، نہ کمیونزم دیا ہے، نہ سوشلزم دیا ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ دی ہے، کوئی شے نہیں دی، صرف اور صرف اسلام دیا ہے اور اس کی شریعت دی۔ اس لیے ہم لوگ جو ہیں پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں، جتنی لائنیں ووٹ دینے کے لیے لگائی گئی ہیں وہی لائن نماز کے لیے لگائیں، وہ وقت قرآن کے لیے دیں، وہ نہیں دیتے ہم۔ یہ نہیں سوچتے کہ ایک غیر مسلم کا ووٹ اور ایک مسلمان کا ووٹ ایک ہی طاقت رکھتا ہے، یہ نہیں سوچتے۔ اللہ نے مسلمان کو اعلیٰ مقام دیا ہے، اور اس لیے فرمایا کہ مسلمان امت جو ہے اس کا مقام بلند، اسی بلندی کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا کہ آپ کی امت کو بلند کرنا تھا، دین فطرت پر رکھنا تھا۔ تو اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے ایسے نظاموں سے، یہ نظام ہمارے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ سے باہر آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پہلے آسمان پر لے گئے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سیڑھی لائی گئی، اس کو نصب کر دیا گیا، اور آنے واحد میں پلک جھپک میں ہم پہلے آسمان پہ پہنچ گئے۔ تو اس سفر میں جبرائیل علیہ السلام کی معیت حضور کے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے۔ اس سے پہلے کی جو نشانیاں ہیں وہ تو بہت ساری ہیں جو رسول اللہ کو اس سفر میں دکھائی گئی، لیکن ایک نشانی جو یہاں بیان کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک محل میں لے جایا گیا، خوبصورت محل ہے،
اس کے اندر خوبصورت پکوان ہیں، اور اس محل کے باہر جو ہے وہ گڑی سڑی ہوئی جانوروں کی لاشیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے بدبو آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں میری امت میں سے، اور میں نے یہ خیال کیا کہ یہ کھانے یہی کھائیں گے۔ ظاہر ہے فطرت کے کھانے ہیں، ثواب کے کھانے، لیکن حضور باتیں ہیں کہ میں بہت حیران ہوا کہ ان کھانوں کو دیکھ کر، اس سے گزر کر وہ اس مردار پر جا پڑے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا علیہ السلام سے، من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہؤلاء الزانون والزانیات، یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں کہ گھر میں بیوی موجود ہے، حرام پر منہ مارنا، گھر میں خاوند موجود ہے، حرام پر منہ مارنا۔ فرمایا کہ ان کا یہ حشر دکھایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک دریا ہے، خون کا دریا ہے، اس میں خون ہے سارا، اس میں لوگ جو ہیں وہ غوطے کھا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا بدونہم کالجبال، ان کے پیٹ جو ہیں وہ پہاڑوں کی مانند، جیسے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں۔ وہ جب کنارے کی طرف آتے ہیں تو فرشتے جہنم کی آگ کے انگارے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے منہ میں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود لکھتے ہیں، سود پہ گواہی دیتے ہیں۔ یہ ان کا حشر دکھایا گیا، کیونکہ ظاہر ہے سود کھانا، لینا، دینا، لکھنا، رکھنا، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا تأکلون الربا، سود مت کھاؤ، اور ہمارے ہاں سود نافذ ہے۔ نافذ ہے یا نہیں ہے نا؟ اس کے لیے ہماری کوئی تگودو نہیں، کیونکہ جمہوریت میں اس کی اجازت ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے، ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ کی ہے، قانون اللہ کا ہے، آئین اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تو بس ختم۔ جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ نے مٹکے توڑ دیے تھے، برتن بھی توڑ دیے کہ یہ نشانی باقی نہ رہے۔ تو اس لیے اگر اس دنیا میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوا تو ہم جواب دیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے یہ دیکھا کہ میری امت کے کافی لوگ ہیں جن کی زبانیں جو ہیں وہ جہنم کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، کاٹتے ہیں پھر بن جاتی ہے، کاٹتے ہیں پھر بن جاتی ہے، کاٹتے ہیں پھر بن جاتی ہے۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے کذابون، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، تہمتیں لگانے والے، چغلیاں کرنے والے،
پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والے، منہ پر بڑے محبت اور پیار سے اور پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ نفرت، دل صاف نہیں ہے، زبان صاف نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کا حشر دکھایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ یہ حشر کیا جائے گا، دنیا دیکھے، کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے ساری دنیا کے سامنے ہم کھلے ڈولے ہوں۔ بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، یہ والدہ ہے، یہ کمزور ہے، یہ میرا کیا بگاڑ لے گی، اس کے سامنے بول اٹھتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، باپ کے سامنے نہیں دکھا سکتا، اس کو پتہ ہے کہ وہ 3 لتر لگا دے گا، اسے ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ماں کا زیادہ حکم دیا کہ اس کی خدمت کرو، اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔ اللہ کا حکم مانو، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں کا مقام، باپ کا مقام، عرض کیا کہ میری خدمت کا مستحق کون ہے؟ فرمایا امک، پھر فرمایا امک، پھر پوچھا فرمایا امک، پھر پوچھا فرمایا ابو کا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ معراج کی نشانیاں ہیں، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ سے گزر ہوا تو آپ کو عطر کی خوشبو آئی، کیونکہ آپ کو عطر پسند۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ملازمہ اور ان کا خاندان جو ہے جلایا گیا تھا۔ فرعون نے دین اور ایمان کی قبولیت کے اس میں پاداش میں ان کو جلا دیا تھا، وہ جل گئے۔ اللہ نے اس جگہ کو جنت کی جگہ بنا دیا۔ وہ جو آپ کی خادمہ تھی معاشرہ، سارے خاندان کو ڈال دیا گیا اس تنور کے اندر۔ ایک بیٹا تھا، اس کو سینے سے لگایا، چل رہی ہیں، اس کو بھی کہنے لگے کہ اس کو بچا لو، آگے خاندان بن جائے گا۔ کہنے لگی جہاں اللہ کی راہ میں باقی گئے یہ بھی چلے گا۔ اس کو ان کے سینے سے کھینچ کر اس کے اندر ڈال دیا، معصوم بچے کو ڈال دیا کہ نہیں؟ ڈال دیا نا۔ تو غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم جمہوریت کے گانے گا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ بچے جلائے جا رہے ہیں، بچے قتل کیے جا رہے ہیں، مائیں بہنیں قتل کی جا رہی ہیں، اور ہم جو ہیں وہ جمہوری ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام جو ہے وہ شریعت جو ہے وہ تمہیں ڈنگ مارتی ہے، وہ تمہیں ڈستی ہے، لگتا تو ایسے ہی، اس کی طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ جب وہ بچہ اندر چلا گیا تو ماں چلتی ہوئی تنور کے اس پر آئی،
تو اندر سے بچے کی آواز آئی، یا امّی، اے اماں جان، یہ نار نہیں ہے، یہ گلزار ہے، آ جاؤ اندر، کچھ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کو جلایا گیا تھا، یہ جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جب ہم پہلے آسمان پہ پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے نوک کیا، کھٹکھٹایا دروازے کو، پوچھا گیا من، کون ہے؟ فرمایا انا و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں اور میرے ساتھ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے ان کو بلایا ہے، ہم اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں۔ دروازہ کھلا، حضور کا پہلا قدم پہلے آسمان پہ پہنچا، اور وہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام سے۔ اور مرحباً بابن صالح والنبی صالح، مرحبا اے میرے بیٹے، اے اللہ کے رسول، مرحبا، آپ کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا ہے، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ مسکرا دیتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم علیہ السلام ایسا کیوں کر رہے؟ اللہ، جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، دائیں طرف اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو جنت میں دکھاتا ہے کہ یہ جنت میں ہیں آپ کی اولاد، اور بائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو جہنم میں اولاد دکھائی جاتی ہے، اولاد جو ہے وہ جہنم میں سڑ رہی ہے، گل رہی ہے، بن رہی ہے، تو روتے ہیں، ظاہر ہے اولاد ہے، اولاد کا دکھ تو نہیں دیکھا جاتا۔ تو آدم علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر مرحبا کیا، خوشی کا اظہار کیا، اور پھر ہماری تعریف کی، اور تعریف یہ کی کہ انہیں خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھ کے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میری اولاد میں سے نبی بنایا، رسول بنایا، آپ ابو البشر ہیں، ابو الانبیاء ہیں نا؟ ایسے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا کہ جو مقام ہے بشر کا، جو مقام ہے عبد کا، جو مقام ہے رسول اللہ کا، وہ کسی کا نہیں ہے، جبرائیل کا وہ نہیں ہے، وہ نوری فرشتہ ہے، اس کا وہ نہیں ہے۔ مقام کس کا ہے؟ عبد رسول کا ہے۔ اللہ نے جو ان کو مقام عطا کیا، فرمایا کہ پھر ہم دوسرے آسمان پر گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، رشتہ دار تھے،
روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ماموزاد تھے، کزن تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کو شہید کر دیا گیا تھا، صرف اس نابکار اور بدکار عورت کی کہنے پر، جس پر بادشاہ جو ہے وہ فریفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آؤں گی، یحییٰ علیہ السلام کا سر مجھے چاہیے۔ اللہ اکبر! انبیاء نے کتنی تکلیفیں دیکھی، کتنی مشکلات دیکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، کیوں ہیں؟ کہ بھی ان کو قتل کرنے کی، سولی پر لٹکانے کی سازش کی گئی، یہودیوں نے کی۔ یہ بات سمجھ لیا کر کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اکٹھے دوسرے آسمان پر ہیں، رسول اللہ کی تعریف کی اور رسول اللہ کو اپنا بھائی کہا، رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کیا، ان کو مرحبا کہا، اور وہ دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں آسمان پر، ان کو سولی پر نہیں لٹکائے۔ وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبہ، کہ ان کو ایسا کرنے کا شک ہو۔ جس نے سازش کی تھی کہ تم جاؤ، اپنے ساتھی کو بھیجا، میں ان کو یہاں نگرانی کر رہا ہوں، بندے لے آؤ، وہ ان کو سولی پر لٹکا دیں۔ وہ گیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور وہ بندہ جو بیٹھا تھا، جو سازش میں شریک تھا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی چادر پہنا دی اللہ نے۔ وہ ویسے بیٹھ گیا، وہ آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے کہا بیٹھے ہیں، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا میں وہ نہیں ہوں، انہوں نے کہا تو وہی ہے۔ وہ نہیں ہوں کیسے؟ تو ہے ہی وہی۔ اس کو لٹکا دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تھا ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔